آپ کہتے ہیں نا اللہ کی توحید یہ ہوتی ہے، اللہ کی توحید کعبے کو نہیں جماتا، کسی کو اللہ کا گھر، وہ شرک نہیں آتا اللہ کے گھر کے سامنے، اس کا گھر نہ بولے نہیں انہیں اللہ میرا گھر بائے کر کو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کعبے میں کبھی بھی ایک بھی بت نہیں تھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ کعبے کے دہلیز تک آ گئے تھے بت، میں مان لوں گا، لیکن کعبے کے اندر نہیں مانوں گا. قرآن کے اندر کعبے میں بت نہیں ہے، قرآن کے باہر کعبے میں بت ہے. بتوں تو قرآن میں بھی ہیں، اللہ نے جو بھی نام لیا ہو، لیکن بتوں کا ذکر ہے، بتوں کی پرستش کا ذکر ہے، لیکن کعبے کے اندر کوئی نہیں رکھ سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی تعمیر کردہ زمین پر یہ عمارت ہے، توحید کی عمارت. اتنی پاک زمین ہے، اس سے پاک زمین کہیں نہیں ہے. اس میں لگا ہوا ہر پتھر، ہر اینٹ، سیمنٹ، جو بھی مٹیریل اس کے اندر لگا ہوا ہے وہ اس کائنات سے افضل مٹیریل ہے. اور جو بت کے لیے مٹیریل لگتا ہے، چاہے وہ پتھر ہو، مٹی ہو، کوئی بھی چیز لے لیجیے آپ، کسی بھی قسم کی چیز سے بنا ہو، دھات سے بنا ہو، لکڑی سے بنا ہو، کسی بھی قسم کی چیز سے بنا ہو، جب وہ بت بن جاتا ہے تو وہ گندا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو بنایا جاتا ہے اللہ کی توحید میں شرک کرنے کے لیے. بت اسی لیے تو بناتے ہیں نا، پوجنے کے لیے. پوجنے کی نیت ہو جاتی ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی شرک کی وجہ سے آپ کی توحید گندی ہو گئی. اگر آپ اس بت کو کتنی بھی اچھی مٹی سے کیوں نہ بنا لیں، بت گندا ہے یا اچھا ہے؟ بت تو گندا ہی ہے نا، کتنا بھی خوبصورت اس کو بنا لیں. کعبے میں لگی ہوئی مٹی کتنی بھی گندی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے بت سے افضل ہے، کائنات سے افضل ہے. شرک اور توحید کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، ایک ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے تو 360 بتیں بٹھا دیا. ایک بت کہتے تو الگ بات تھی، کیونکہ ہر مندر میں ایک ہی سب سے بڑا بت ہوتا ہے. تو آپ کبھی سوچیں، کیا یہ ہمارا دین ہے؟ کیا ہمارا کعبہ اتنا گندا تھا؟ کیونکہ کعبہ گندا صرف شرک سے ہی ہوتا ہے، نجس لگنے سے نہیں. نجس لگنے سے تو پانی سے سب دھو دیں تو سب پاک ہو جائے گا. ظاہری طور پر پاک کرنے کے لیے پانی ہے، اور باطنی طور پر پاک کرنے کے لیے توحید ہے. توحید نہیں تو ہم سب کو پاک کیا ہے نا، مشرکوں، کافروں کو. ہم سب کافر ہی تھے، مشرک ہی تھے، ہم سب ایک زمانے میں. لیکن کس نے پاک کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو توحید اللہ نے دی، وہ توحید کے ذریعے سے ہم کو، رسول اکرم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک کیا. وہ توحید کا مرکز کیا ہے؟ اللہ کا گھر کون سا ہے؟ کہاں سے لے کر آئے تھے دین رسول اللہ؟ کیا روز روز آسمان پر جا رہے تھے؟ نہیں جا رہے تھے. جہاں اللہ کا گھر تھا دین وہیں سے ملتا تھا. اگر وہ دین گندا ہو جاتا، اگر اس کے گھر کے اندر کوئی بت ہوتا. اللہ کی قدرت ہر شے پر ہے، کیا اپنے گھر کو پاک نہیں رکھ سکتا؟ تم کو تاکید دے رہا ہے، تم کو ڈرا رہا ہے، خبر کا عذاب، دوزخ کا عذاب، فلانا ڈھمکانا، کچھ نہ کچھ تم کو ڈرا رہا ہے. تم ڈر رہے ہو اللہ سے، کیوں؟ شرک اور کفر کی وجہ سے. اللہ تم کو ڈرا رہا ہے کہ تم شرک نہ کرو، کفر نہ کرو. کیا اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو شرک اور کفر سے پاک نہیں رکھے گا؟ جو تم کو تاکید کرتا ہے، جو تم کو ڈراتا ہے، وہ پہلے اپنا گھر ہی پاک رکھے گا. کیونکہ تم کو وہاں سے ہی پاک، اگر تم کو توحید دے گا تو تم بھی پاک رہو گے. اگر تم کو وہاں سے گندی توحید دے گا تو تم ہمیشہ کے لیے گندے ہو جاؤ. تو کیونکہ اس طرح کی حدیثیں میں نہیں مانتا، میں وہی حدیث مانوں گا جو قرآن کے مطابق پکی نکلے، نہیں تو میں نہیں مانوں گا. کتنا بھی اجماع کیوں نہ آ جائے، قرآن کے سامنے سب اجماع کچھ بھی نہیں ہے. ایک نبی کے سامنے پوری امت کچھ نہیں ہے، تو ایک قرآن کے سامنے سارے اجماع، ساری کتابیں، ساری حدیثیں ایک طرف، قرآن ایک طرف.
میں نے کہا کہ کعبے کی عظمت ایسی ہے، کعبے کی عظمت اتنی شان والی ہے. ابھی تو صرف شروعات، اگر میں کہوں نا کہنا شروع کر دوں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں صرف کعبے کی عظمت کے لیے. بس اسی بات پہ اتنا سمجھا کر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ کعبے کے اندر 360 بت تھے، اس نے اللہ کے گھر کی توہین کی، اللہ کے گھر کی، اللہ کی توحید کی توہین کی، اللہ کی توہین کی. اس نے کہ اللہ میں اتنی قدرت نہیں تھے کہ وہ اپنے گھر کو شرک سے پاک رکھ سکے. ساری زمین میں ایک جگہ ہے اس کی، کیا وہ اس جگہ کو پاک نہیں رکھ سکتا؟ جو اللہ تم کو تاکید کرتا ہے، کیا وہ اپنے گھر کو پاک نہیں رکھے گا؟ صرف ایک جگہ تو ہے نا اس کی، ایک ہی جگہ ہے نا زمین کے اوپر. اللہ کی جگہ ایک ہے، اللہ کی پہچان ایک ہے زمین کے اوپر. بظاہر دین میں تو اللہ کی پہچان ہی پہچان ہے. بظاہر اگر کوئی کہے کہ آپ کا اللہ کا گھر کہاں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہی اللہ کا گھر ہے. اللہ نہیں ہے لیکن اللہ کا گھر ہے. مدینے میں رسول ہے، وہ رسول کا گھر ہے. یہاں اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ نہیں ہے. جب اللہ کا گھر میں اللہ نہیں ہے تو ان کا بت کیسے ہے؟ کیا ان کے بت کو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنوایا تھا؟ ابراہیم کو نہیں کہا تھا کہ کعبے کو طرف سب کو بلاؤ، سب کو دعوت دو، اس کی توحید پہنچاؤ؟ مرکز تو یہیں سے شروع کیا تھا نا. ہر انبیاء کو یہیں سے تو دین ملا ہے. اتنی مرکز اور اتنی پاک توحید کی جگہ وہ پاک نہیں رکھے گا. آپ کے گھر میں کوئی بت رکھ دے تو آپ کو برداشت ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ کا بنایا ہوا گھر، یہ اللہ کا بنایا ہوا گھر، رسول نے بنوایا اللہ کے حکم پر. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کہتا ہے کہ اللہ کا گھر میں 360 بت تھے، سمجھو اس نے اللہ کی توحید کی توہین کی. تو چاہے کوئی بھی ہو، میں ہو یا ہمارے والد ہو، کوئی بھی ہو، میں تو پکا مانتا ہوں اللہ کا گھر اس میں کوئی نہیں تھا، کوئی آ بھی نہیں سکتا. کیونکہ شرک نہ، اللہ کو ماننا مطلب ایک ماننا توحید. آپ کو گھر میں گھر ماننا مطلب اللہ کا ایک گھر رہنا، اس میں اللہ کچھ ماننا، اللہ کے اندر اللہ کے سوا بت کو نہیں ماننا. وہاں میں بت تھا اور میں مانتا ہوں، وہ نہیں ماننا، بت نہیں ماننا. وہاں اللہ کے گھر کے اندر اللہ کو ماننا. اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن بت کو نہیں مانتے. ہمیں تمہیں بت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں. شرک کر رہی تمہیں. میں نہیں مانتا بت، اللہ کا گھر اللہ کو مانتا ہوں. میں ایک زمین کے اوپر اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ چھوڑ، اللہ کے سوا کوئی بھی بت نہیں ہے وہاں. تو بتوں کو بھی مانو، اللہ کو بھی مانو، شرک بھی کرو. اس کے واسطے میں بول رہا ہوں جو بھی بولتا کعبے کے اندر بت تھا، انہیں اللہ کی توحید کی توہین کریا. یہ صرف اگر آپ کو اور زیادہ معلومات چاہیے اس کے بارے میں، یہ تو صرف میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھایا ہے. اللہ کی توحید، آپ کہتے ہیں نا اللہ کی توحید، اللہ کی توحید یہ ہوتی ہے اللہ کی توحید. کعبے کو نہیں جماتا کسی کو اللہ کا گھر، وہ شرک نہیں آتا اللہ کے گھر کے سامنے. اس کا گھر نہ بولے نہیں انہیں اللہ میرا گھر بائے کر کو ایک جماعت اللہ انہیں وہاں تمہارے گھر کے سامنے گندگی جما لیتی. تمہیں گھر کے سامنے نہیں جماتے، تم کون تو بھی کچرا لا کو گھر کے سامنے رکھ ڈالا تو کئی کو ہمارے گھر کے سامنے رکھا کرو. بولتی ہیں کچرا اٹھا گھر میں ڈالا، تم ایسے مان لیتی کیا؟ تمہیں بتنا اٹھا کر آپ اندر پھینک رہے ہیں نا، بت اللہ کے گھر کے اندر کچرا پھینک رہے ہیں. تمہارے گھر آپ کے گھر کے سامنے کوئی کچرا لگ جائے تو آپ کو برداشت ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہی کچرا اٹھا کر اللہ کے گھر میں ڈال رہے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی کچرا ڈالے تو آپ چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. کیوں چھوڑیں گے؟ گندا کریا نا آپ کے گھر کو. آپ بت رکھا تو اللہ کا گھر گندا نہیں ہوا نا گندا اللہ کا گھر. ثابت کرو مجھے کون تو بھی اللہ کا گھر گندا تھا یا نہیں تھا. نہیں تو میں بول تو اللہ کا گھر پاک تھا، پاک. اس کے بعد کون بندہ نہیں کر سکیا، اسے کرتا بھی نہیں. جس دن بھی کعبے کے اندر بت کون دی رکھ ڈالا نا، اگر کوئی بھی کعبے کے اندر بت رکھ دیا نا ایک دن بھی، تو سمجھو اس دن قیامت آ جاتی ہے.
किसी को हिम्मत नहीं है काबे के अंदर बुक रखने की। अल्लाह का घर है वो, कोई मैं कल्ला नहीं जा सकता वहां। आज भी हर आम मुसलमान बाहर ही जा सकता है, हर मुसलमान अंदर नहीं जा सकता। तो काबे के अंदर बुझ जा सकता है ऐसा इंसान, अशरफुल मखलूकात। आप कहते हैं ऐसा आम इंसान मुसलमान होने के बावजूद भी हर मुसलमान काबे के अंदर नहीं जा सकता। तो ये गंदा बुत अंदर जाने देता अल्लाह? देता नहीं देता अल्लाह उन्हें, मालूम। उसके वास्ते जो भी बोलता है काबे में, अल्लाह का घर में 360 बुत थे, उन्हें तौहीन करा सो अल्लाह के तौहीद की। अगर आगे किसी को इसके बारे में और जानना हो तो मुझसे कमेंट में कह सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब इस झूठ को छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्लाह का घर पाक था, पाक है और पाक रहेगा हमेशा। अल्लाह का घर यही होता है, अल्लाह का घर। आपका घर नहीं जो गंदा हो जाए, वो अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर सिर्फ शिर्क से ही गंदा होगा। फिर ठीक है, इंशाल्लाह अगली दफा कुछ और नया लेकर आऊंगा आपके सामने। अल्लाह हाफिज।